جنازہ پڑھنے کے بعد نا لوگ میت کو اٹھا کر جب قبرستان پہنچے نا، یہ میں نے کلپ دیکھا راول پنڈی کا پاکستان کے اندر، تو شام کا وقت ہے، رات کا، آسمان پہ بادل ہیں، بارش ہونے والی ہے، لوگ منتظر ہیں، لیکن وہ جو ویڈیو بنا رہا اس نے دکھایا کہ بارش صرف جب میت کو قبر میں اتارا گیا نا تو اس کی قبر پر بارش ہو رہی تھی۔ لوگ نہیں، کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے کچھ تیار کیا جس طرح ہمارے جھوٹے معجزات اور تبرکات اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سنائی جاتی ہیں، وہ نہیں ہے، لائیو دیکھا گیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے دنیا میں، بعض مردے ایسے ہوتے ہیں، یعنی انسان جو مردہ ہوتا ہے اللہ ان کی قبر میں جانے سے پہلے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ تھا، وہ غالباً مجھے شہر یاد نہیں، لیکن اس عالم دین نے خود سنایا۔ استاد کہتے ہیں کہ ایک قبر کھودنے والا وہ میرے پاس آیا اور اس نے توبہ کی، استغفار کی اور کہتا ہے مجھے دین سکھا دیں، مجھے اللہ کا اسلام سمجھا دیں، مجھے اس مسجد میں رہنا ہے، مجھے مسجد کے ساتھ کوئی ڈیوٹی دے دیں، مسجد میں جڑنا چاہتا ہوں۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا میں قبریں کھودتا ہوں، اور ڈر اترا ہوتا ہے دل سے، قبریں کھود کھود کر، تو کہتا ہے 2 قبروں کا آرڈر آیا تو میں نے پہلے ایک قبر تیار کی، پھر دوسری کی۔ کہتا ہے قبر کھودی تو وہ گرمی کا موسم تھا، گرمی لگ رہی تھی، میں نے کہا مزدوری ہے، کرتے ہیں۔ میں نے دوسری قبر بنانے کے لیے اس کے اوپر جب وقت لگایا نا، اس کی مٹی قریبی قبریں ہیں، ایک ہی قبرستان ہے، ایک ہی جگہ پہ سورج پڑ رہا ہے، گرمی ہے۔ کہتے جب میں قبر کو کھودتا گیا نا تو اس مٹی سے اتنا سکون آنے لگا، اتنی ٹھنڈی ہو گئی، کہتے حتیٰ کہ جب میں تھک گیا نا تو ابھی اس کو آنے کو ٹائم تھا، تو اس قبر میں جب سورج ڈھلنے لگا نا تو تھوڑا سا چھاؤں وہ موقع بنا تو میں اس میں بیٹھ گیا اور مجھے نیند آ گئی۔ اتنا میں سکون سے لیٹا ہوا تھا کہ جب وہ میت والے آئے نا دفنانے کے لیے، انہوں نے جگایا مجھے، تو میں جلدی سے اٹھا، حیران ہوا، اور میں نے جو مسجد اس کی قبر کی بقیہ جگہ رہتی تھی تو میں نے اس کو بنا کر ان کو میت کے لیے پیش کی، انہوں نے میت کو دفنایا۔ تو میں اس مردے کے، اس میت کے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے ملا، میں نے جا کر ان سے پوچھا بعد میں یہ کون تھا، کیا کرتا ہے؟ کہتے جب میں نے ساری ڈیٹیل پوچھی تو مجھے وہ پوچھنے لگے کہ بات کیا ہے۔ کہتے میں نے زندگی میں نا اتنے قبروں کو، یعنی مردوں کو دفنایا، ان قبروں میں ایسی قبر کی فیلنگ اور مٹی اور ایسی ٹھنڈک میں نے کبھی محسوس نہیں کی، وہ بھی گرمی میں۔ تو پتہ چلا کہ یہ ہمارا بھائی نا مسجد سے بڑا پیار کرتا تھا، اللہ کے گھر سے۔ یہ شام کو جب ڈیوٹی سے آتا تو مسجد جاتا، کوئی صفائی کرنی ہوتی تو اس کی صفائی کر دیتا، کوئی چیز رکھنے والی، جمعے کے دن یہ اسپیشل مسجد کو جمعہ جو لوگ پڑھنے آتے ان سے پہلے صاف کر دیتا تھا۔ اللہ نے، مجھے نہیں پتا اس کا معاملہ آخرت میں کیا ہے، ظاہری طور پر جو کچھ نظر آتا ہے اللہ دکھاتا بھی ہے۔ اللہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ اپنے ایسے معجزات کہہ لیں، ایسے رحمان کی رحمتیں کہہ لیں، اللہ کی برکات کہہ لیں، جو ایسے لوگوں کو سامنے نظر آتی ہیں کہ دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ یہ لوگ جو ایمان سے دور ہیں یا وہ سمجھتے ہیں، یہ جو دنیا میں اللہ سے غافل ہو کر اپنی قبروں کا وہ سمجھتے ہیں دنیا ایسے ہی ہے، قبر سے بھی ایسے ہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر کے کنارے بیٹھے نا رو رہے تھے، کسی نے پوچھا آپ تو جنتی ہیں، آپ کو کیوں پریشانی؟ فرمایا یہ وہ گھاٹی ہے، وہ وادی ہے، آخرت کے سفر سے پہلا سفر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے پناہ مانگتے تھے، اور یہ سفر جس کا گزر گیا نا اگلا سفر بھی گزر جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ ہمیں ہماری قبروں میں جانے سے پہلے کوئی ایسا عمل کروا لے، جس میں آتا ہے جو سوتے ملک پڑھ کر سوتا ہے نا روزانہ 10-15 منٹ لگتے ہیں یار، جو نیا پڑھنا شروع کرے گا اسے 20 منٹ لگ جائیں گے، جس کو قرآن صحیح نہیں آتا وہ بھی کوشش کرے تو 10-15 منٹ میں روزانہ پڑھ کر سوئیں۔ انشاءاللہ جب ہم مر گئے نا تو حدیث میں آتا ہے یہ انسان کو قبر کے عذاب سے، آزمائشوں سے یہ صورت محفوظ رکھ لے گی۔